لیے کپڑے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کے ہم یہ سوچیں، کیا رمضان کی عید کے لیے میں میرے نبی کے طریقے کی طرح لباس لوں یا یہود و نصارہ کی طرح لباس لوں؟ بہت سارے لوگ، ارے نہیں ابھی تو مارکیٹ میں بھی مال نیا نیا آ رہا ہے، فلاں ہیرو کی طرح مجھے کپڑے سلوانے ہیں، فلاں ہیروئن کی طرح مستورات میں مجھے کپڑے سلوانے ہیں، لینے ہیں۔ یہ ابھی سے مشورے ہو رہے ہیں، 5,000 10,000 ہزار کا لباس لیا جا رہا ہے۔ علامہ الحفیظ، کیا روزے کا مقصد یہی تھا؟ لعلکم تتقون کا مقصد یہی تھا کہ تم پورے رمضان روزے رکھو، نمازیں پڑھو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہود و نصارہ کی طرح لباس پہنو؟ کیا یہی مقصد تھا؟ بہت سارے لوگ جب ادھر چاند نظر آتا ہے حجام کے پاس جاتے کلین شیو کر لیتے ہیں۔ علامہ الحفیظ، کیا روزے کا مقصد یہی تھا؟ رمضان کا مقصد یہی تھا؟ کئی سارے لوگ جو اپنے گھر میں شیطان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ٹی وی وغیرہ بند کر کے رکھی ہوئی، جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے اس کو کھلا کر دیتے ہیں۔ لعلکم تتقون کہاں گیا پھر؟ اللہ سے ڈرنے کا جو رمضان اللہ نے دیا تھا وہ کہاں گیا پھر؟ نہیں ہے۔ جب تک لعلکم تتقون ہمارے زندگی میں نہیں ہوگا، صرف ہم خانہ پوری کریں گے کہ چلو رمضان آ گئے روزے رکھ لو، لیکن مقصد ہی پتہ نہیں ہے نا، مقصد ہی پتہ نہیں۔ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں لیکن شام میں حرام مال سے افطار کر رہے ہیں، کہاں سے فائدہ ہوگا پھر؟ روزے کا فائدہ ہوگا کچھ؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کپڑے وغیرہ خریدی کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح لباس اختیار نہ کرے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اختیار کریں انشاءاللہ۔ ہمارا نبی بھی خوش ہوگا انشاءاللہ، وہ نبی جس نے ہمارے لیے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھے، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ سردی، نہ گرمی، نہ دھوپ، کوئی چیز نہیں دیکھی، بس اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے۔ اور یہاں پورا مکمل رمضان المبارک ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں یہود اور نصارہ کی طرح لباس خریدنے کے لیے، ہے نا۔ اپنی مستورات سے بھی یہی کہے، آج کسی دکان والے کے پاس بتاؤ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لباس مل سکتا ہے کیا؟ نہیں مل سکتا۔ آج جتنے بھی کپڑوں کے دکان والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، ان کے پاس یہود و نصارہ کا لباس ملے گا، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لباس نہیں ملے گا۔ آج ہے کوئی ایسی خاتون جو یہ تمنا کرے کہ میں میرے نبی محمد رسول اللہ کی بیٹی کی طرح لباس اختیار کروں؟ کیسا لباس تھا، اللہ اکبر، کیسا پردہ تھا۔ حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب ایک ملک میں گئے، وہاں پر ان کو کہا گیا کہ یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لباس رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لوگ تو دیکھ لیتے ہوگے لیکن میں میرے نبی کی بیٹی کا لباس بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میری نبی کی بیٹی نے اتنا پردہ کیا کہ جب آخری وقت آیا، دنیا سے انتقال کر گئی، اس وقت میں بھی یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے نماز جنازہ میں کسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہے، تو میں اس فاطمہ کے لباس کو بھی کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لیکن آج یہ مسلمان کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں آج شاپنگ کرنے جاتی ہے کہ فلاں کی طرح مجھے لباس چاہیے، ادھر سے پھٹا ہوا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنے ہوئے نظر آتی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ پاک انہیں ننگا کھڑا کرے گا اللہ پاک انہیں۔ کیسے لباس ہے؟ اللہ حفاظت کرے ایسے لباس جو پہنا اور نہیں پہنا دونوں برابر ہے، لیکن کبھی باپ کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی بیٹی تو نے یہ کیا پہنا ہے، کبھی شوہر کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ تم نے کیا پہنا ہے، کبھی بھائی کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی بہن تو نے یہ کیا پہنا ہے جس میں سے سارا بدن نظر آ رہا ہے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار، بھائی اپنی بہن کا ذمہ دار، بیٹا اپنی ماں کا ذمہ دار ہے
کہ آپ کیا پہنتی ہو، کہاں جاتی ہو، عبادت کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، یہ سوال جواب کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس چیز پر غور نہیں کریں گے، قسم رب کائنات کی ہم نے خوب عبادت کی ہوگی، جنت میں جا رہے ہوگے، لیکن یہ ہماری جو بیوی ہوگی، جو بہن ہوگی، جو ماں ہوگی، جو بیٹی ہوگی، ہمارا دامن پکڑ لے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اللہ یہ تو دین کی باتیں سنتا تھا، دین پر عمل کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے ہمیں کبھی روک ٹوک نہیں کی، کبھی روک ٹوک نہیں کی۔ بتائیے، مرد کا سطر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، عورت کا سطر کیا ہے؟ مکمل جسم ہے کہ نہیں ہے؟ مکمل جسم عورت کا سطر ہے۔ ایک چوتھائی میں سے ایک حصہ اگر چوتھائی حصہ نظر آ جائے نماز کے اندر تو کیا ہو جاتی ہے؟ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہم جائزہ لیں، کتنی ایسی مستورات ہیں جو صرف بلاؤز پہن کر نماز پڑھتی ہے، یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہے، اس کے 4 حصے کیے جائے، 1 2 3 4، اب یہاں تک صرف اس کا لباس ہے، یہاں سے یہاں تک اس کا سطر ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی اس پر کسی نے خیال کیا کیا؟ کبھی نہیں کیا ہم نے خیال۔ بس اذان ہوئی ہم نماز کے لیے آ گئے، لیکن گھر میں ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، لیکن لباس پر کبھی خیال نہیں کیا کہ برہنہ یعنی آدھا لباس پہن کر وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر بھی اٹھ رہی ہے کیا نہیں اٹھ رہی ہے، چھت کے اوپر بھی اس کی نماز جا رہی ہے نہیں جا رہی، ہم نے کبھی خیال کیا ہی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک جو آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے جو بھی اپنے مستورات کو لباس خرید رہے، ایسے لباس خریدنے کی کوشش کرے جس میں پورا کا پورا سطر چھپتا ہو۔ عورت عربی لفظ ہے، مستورات یہ بھی عربی لفظ ہے۔ عورت کے معنی پردے کے ہیں، عورت کے معنی پردے کے ہے، مستورات یہ بھی اس کے بھی عربی میں لغت میں معنی آتے پردے کے، لیکن آج اللہ حفاظت کرے، نہ عورت کو پردے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ مرد اس کو پردے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز مستورات کے لباس پر اپنے جو بھی ماتحت ہے، ہم جن کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ان کو لباس خریدیں گے تو ایسا لباس خریدے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر وہ نہیں مانتی ہے، ایک واقعہ پڑوس ملک میں ایک اسکول پڑھنے والی لڑکی، 10ویں پاس ہونے والی لڑکی جب کالج کے اندر ایڈمیشن لیتی ہے، داخلہ لیتی ہے، تو وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اکثر لڑکیوں نے برقع نہیں پہنا ہوا ہے۔ دیکھیے جو آ رہا ہے نا ابھی حالات، اس کے ذمہ دار غیر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی کسی چیز کی طرف پابندی لگائی جا رہی ہے، کسی چیز کی طرف پابندی، حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ بتاؤ حجاب پر پابندی لگانے سے پہلے کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو حجاب کی تاکید کی تھی؟ کیا نہیں کی تھی؟ ابھی دیکھیے الحمدللہ نماز پڑھنے کی پوری کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تو مسجدیں بھر رہی ہے، لیکن جیسی بھرنا چاہیے ویسی نہیں بھر رہی۔ جیسی ہی عید کا چاند نظر آئے گا ظہر میں، آج جتنے جمعہ میں ہے اور کل جتنے ظہر میں رہیں گے ماشاءاللہ پوری مسجد پھول رہی تھی۔ بتاؤ عید کے دن ظہر میں اتنے رہتے کیا؟ کہاں جاتے پھر؟ کیا پابندی لگ گئی کیا نماز کو نہیں آنا کر؟ نہیں لگ گئی، لیکن مسلمان کی کاہلی ہے، سستی ہے، غفلت ہے۔ تو جب یہ سستی اور غفلت کرتا ہے، قاری عنایت اللہ صاحب اکھروی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب کسی سنت پر یا کسی اللہ کے حکم پر کسی کو عمل کرنے کی پوری اجازت ہو، اس کے پاس وقت ہو، لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا، اللہ ایسے حالات لاتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں، میں نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کروں، لیکن وہ نہیں کر پاتا، پھر وہ نہیں کر پاتا۔ تو حجاب کے اوپر ہم اپنی مستورات کو، جتنے بھی اپنے ماتحت ہے، سب کو یہ کوشش کرے کہ ایسا لباس خرید کر دلانے کی کوشش کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔
بتائیے مجھے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پاکیزہ کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ بتائیے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی مسلمان امت کی بیویوں سے، عورتوں سے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردے میں رہنے کی کوشش کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پردہ اپنے اوپر ڈال دیا کرے۔ کب کی بات ہے؟ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ، تقوی والا زمانہ، خشیت والا زمانہ، للہیت والا زمانہ، اس زمانے میں جس زمانے میں محمد الرسول اللہ ہو، جس زمانے میں جبرائیل آتے ہو، جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا ہو، جس زمانے میں وحی نازل آتی ہو، جس زمانے میں صحابہ کرام ہو، سب سے بہترین مخلوق روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو پورا پردے میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آج کا زمانہ، اللہ حفاظت کرے، باہر تو باہر، بازار تو بازار، مسجدوں میں بھی آج اللہ حفاظت کرے، بد نظری سے ڈر لگ رہا ہے۔ آج موبائل نکال لیے کیا ہے پھر؟ نہ مسجد نہ اور کوئی جگہ۔ غیر کا دیکھیے کتنی پلاننگ اور کتنی سازشیں انہوں نے کی ہوئی ہے۔ غیروں نے صابن لینے کے لیے جائیے، اس پہ کیا رہتا ہے؟ تصویر کہہ کے رہتی، غیر میں رہتی۔ برش لینے کے لیے جائے، ٹوتھ پیسٹ لینے کے لیے جائیے، اس پہ کہیں کی تصویر رہتی۔ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائیے، اس پہ کیا رہتا ہے نا؟ پوری کی پوری سازش ان کی یہ ہے کہ ایمان والے کا ایمان کمزور ہو جائے، ایمان والے کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اس لیے بنیادی چیز مستورات کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرے، پردے میں رکھنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے پچھلے جمعہ کو بھی بتلایا گیا تھا، اے علی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اگر تیری کسی پر نظر اٹھ جائے فوراً نیچے کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ٹک ٹکی لگا کر دیکھو گے، اگر ٹک ٹکی لگا کر دیکھو گے یا مسلسل دیکھتے رہو گے تو اللہ کے رجسٹر میں تم گناہگار لکھے جاؤ گے، گناہگار لکھے جاؤ گے۔ لیکن اللہ حفاظت کرے، کوئی بدنظری کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، آج بدنظری کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ جب کوئی غیر محرم بغیر پردے کے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، غور سے سن لے، جب کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، کوئی غیر محرم اس کو دیکھتا ہے، پھر دوسرا دیکھتا ہے، پھر تیسرا دیکھتا ہے، ہر دیکھنے والے کو تو ایک کے برابر گناہ ملے گا، لیکن 100 لوگوں نے اس عورت کو دیکھا ہوگا، 100 لوگوں کے زنا کاری کا وبال اس عورت پر آئے گا۔ اگر یہ بغیر پردے کے نکلی ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں بدنظری میں مبتلا ہوئے ہوتے، کیوں بدنظری میں مبتلا ہوئے ہوتے۔ اس لیے اس بات پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عید کے لیے جو بھی کپڑے خرید رہے ہیں اور جب بھی خریدیں گے تو برہنہ نیم لباس خریدنے سے بچنے کی کوشش کریں، ادھورا لباس خریدنے سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن عورتوں کی تو بعد میں، لیکن ہماری پہلے پکڑ ہوگی، ہماری پہلے پکڑ ہوگی۔ اس لیے ایک لڑکی، جیسے بتا رہا تھا میں، پڑوس ملک کی 10ویں اس کا ایگزام وغیرہ ہوا، پاس ہوئی، اس نے کالج میں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا، تو وہاں پر دیکھا کہ بہت ساری اکثر لڑکیوں کا یہ معاملہ تھا کہ بغیر برقعے کے وہ کالج میں آیا کرتی تھی، بغیر برقعے کے۔ تو ابا سے گھر پر آ کے کہنے لگی کہ ابا اب میں برقع پہن کے کالج میں نہیں جاؤں گی، اب میں برقع پہن کر کالج میں نہیں جاؤں گی، اگر برقع پہن کے کالج میں جاؤں گی تو میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی کہ دیکھو اس نے برقع پہن کر آئی، دیکھو اس نے برقع پہن کر آئی۔ ابا نے کیا کیا؟ کاش وہ جذبات، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ اللہ اور اس کے رسول کا درد ہمارے دل میں ہوتا۔ اس باپ نے اپنی ٹوپی اتار کر بیٹی کے قدموں میں ڈال دی، بیٹی ایک تو تیرے باپ کے سر کا تاج ٹوپی ہے، ایک تو برقع ہے، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کر لے۔ اگر تجھے بغیر برقعے کے کالج میں جانا ہے تو اپنے باپ کے ٹوپی پہ سر رکھ،
پیر رکھ کر جانا، اگر برقع پہننا ہے تو تیرا باپ خوش ہو جائے گا۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ ابا ٹھیک ہے، اب بغیر برقعے کے میں کالج میں کبھی نہیں جاؤں۔ دوسرے دن برقع پہن کے کالج میں جاتی ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، وہ خود والد محترم کہتے ہیں کئی دنوں سے میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا، کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ یہ پردہ ہوتا ہے، اور اس پردے کے نتیجے میں، پردے کی برکت سے اس والد محترم کے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس بیٹی کے باپ سے کہتے ہیں کہ تیرا گھر اتنا پیارا مجھے لگتا ہے، تیرے گھر کا پردہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بار بار تیرے گھر میں آیا کر، بار بار تیرے گھر میں آیا کر۔ یہ ہوتا ہے آج نہیں مجھے وہ کپڑا نہیں لینا، مجھے دوسرا لینا۔ ابا بولتے ٹھیک ہے لے، کیسا لینے کا تو تجھے لے 10,000 روپے، جو کپڑا لینا ہے لے لے، لیکن ادھر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں۔ بیوی تھوڑا سا بہانے بنا لیتی ہے، نہیں مجھے لینا ہے تو وہی لباس لینا ہے، شوہر بھی پگھل جاتا ہے۔ شریعت کے آگے نرمی نہیں چلتی۔ ہاں، کھانے پکانے کے تعلق سے 19-20 ہو جائے، بیوی سے درگزر کر لو۔ کپڑوں کے تعلق سے 19-20 ہو جائے، پریس کرنے کے اعتبار سے، دھلنے کے اعتبار سے درگزر کر لو، لیکن شریعت کے آگے درگزر نہیں چلے گی۔ برہنہ لباس کوئی پہنے گا، نیم لباس کو ہی پہنے گا۔ شوہر کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اجازت دے کہ تم نیم لباس پہن سکتی ہو۔ باپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ بیٹی کو یہ کہے کہ تم نیم لباس یعنی برہنہ آدھا لباس پہن سکتی ہو، بالکل اجازت نہیں۔